ویلکم ٹو بیک ناظرین، غلام سندری بادشاہ کے ایپیسوڈ 30 کے اندر آپ کو پروڈکشنز کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کہانی اب محبت کی نہیں رہی، یہ تو بن چکی ہے ایک بہت بڑی جنگ۔ ایک طرف بادشاہ کا غرور، تکبر اور ہر چیز چھین لینے کا افوان، دوسری طرف غلام کی محبت اور خاموشی اور حیا، اور درمیان میں سندری کی زندگی جو ایک بہت معصوم زندگی ہے۔ ایپیسوڈ 30 وہ موڑ لے آیا ہے جہاں ہر رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ ناظرین، غلام سندری بادشاہ کے ایپیسوڈ 30 کا آغاز وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سب کچھ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ گھر میں خاموشی ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ شاید یہ کسی راز کو اشارہ دے رہا ہے۔ بادشاہ کا غصہ بہت ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور وہ ہر حال میں غلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کا قاتل بننا چاہ رہا ہے کیونکہ اس نے علانیہ طور پر کہہ دیا ہے کہ میں غلام کو مار ڈالوں گا، جبکہ وہ آنے والے وقت کو نہیں جانتا شاید کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دشمن کو مارے تو خود بھی مرے۔ غلام شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی محبت کے لیے کھڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں سندری کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی محبت کرتا ہوں، اسے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جینے مرنے کا، تو ماں اسے جلدی سے لے آؤ۔ لیکن اس کی ماں کہتی بیٹا تم خاموش ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک کمزور انسان سب سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو سندری جو اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ قید میں ہے اور خوف میں بھی ہے، لیکن اس کا دل صرف ایک ہی نام لیتا ہے، غلام۔ کیا غلام کی سندری بنے گی یا نہیں بنے گی؟ وہ اپنی ماں سے بغاوت کرتی ہے اور کہتی ہے میں اس قید میں نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا۔ یہاں محبت بغاوت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں نہیں پتہ حویلی کے کچھ قانون رواج اور رسمیں ہیں۔ لیکن سندری کہتی ہے میں کسی رواج رسم کو نہیں جانتی، میں غلام کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں، غلام کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ آپ مجھے ملنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں ملنا چاہتی تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلتی ہیں تو گڈ، نہیں تو واہ آپ بھی یہاں رہ سکتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ خطرناک موڑ۔ بادشاہ ایک فیصلہ بھی کر دیتا ہے، ایسا فیصلہ جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ غلام کو ختم کر دو۔ یہاں سے کہانی بن جاتی ہے لو از پاور، یعنی کہ محبت اور پاور کے درمیان دیکھتے ہیں اب کون سی چیز آ جاتی ہے۔ اب سب سے اہم سوال آگے کیا ہوگا؟ اسٹرانگ پروجیکشنز کے بارے میں۔ غلام پر حملہ کیا جائے گا لیکن وہ بچ جائے گا۔ سندری گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ بادشاہ مکمل ویلن بن جائے گا، وہ اپنے آپ کو خون میں لت پت بنا دے گا، وحشی درندہ بن جائے گا، اور ایک چھپا ہوا خاندانی راز بھی سامنے آ جائے گا جو کہ بادشاہ کے ماموں جان کے پاس ہے۔ سب سے بڑا نوٹ ٹوسٹ یہاں آئے گا۔ ممکن ہے سندری اور غلام کا رشتہ پہلے سے جڑا ہوا ہے، لیکن جو بادشاہ کی پوری طاقت کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، یہ کہانی اب رکنے والی نہیں ہے۔ ہر اگلا ایپیسوڈ پہلے سے زیادہ خطرناک اور مضبوط آ رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسے پاورفل ڈرامہ ریویوز پسند ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی قسط میں بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ محبت جیتے گی یا طاقت، یہ آپ پر ڈپینڈ پڑتا ہے آپ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہاں سندری بہت زیادہ سسپینس میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ غلام کدھر ہے اور بادشاہ اپنی بات پر ہر درمی میں قائم ہے۔ اس کا باپ بالکل خاموش ہے۔ جہانداد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے سمجھائے، اور صاحب جان تو بالکل غرور اور تکبر میں بھرپور ڈوبی ہوئی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ صاحب جان نے تو اتنا نہیں کیا کہ اکلوتا بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے وارث ہے، اور اس کا خون میں لت پت چہرہ ہی صاف کر دیا جائے۔ اس کو خون ایسے لگایا ہے جیسے کوئی کیچپ لگائی ہو۔ پھر آگے دیکھتے ہیں ادھر غلام تو بہت زیادہ صبر والا ہے۔ اس کی ماں اسے گھیر کر گھر لے جاتی ہے اور کہتا ہے ماں جتنی جلدی ہو سکے وہ سندری کو واپس لے آؤ، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ 30 ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین غلام اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔ وہ جب گھر میں دیکھتے ہیں کہ سندری اپنی ماں سے جان بچا کر بغاوت کر بادشاہ کے ساتھ مخالفت کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے، حویلی سے نکل کر وہ جب غلام کے گھر آتی ہے تو دروازہ جیسے ہی کھولتی ہے خوشی کا غلام اندر ہوگا۔ لیکن ناظرین دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو اندر کچھ نہیں ہوتا، صفا ہوتا ہے ہر گھر کے سامان، ہر چیز کو وہ لے جا چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہانداد جیسے ہی خاموش تھا اس نے کوئی نہ کوئی ضرور چال چلی ہے۔ اس نے سندری کو وہاں قید کر کے غلام کو مجبور کیا اور اس کی اماں کو کہا کہ جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ میرے بیٹے کی صبح شادی ہے اور میں نہیں چاہتا کسی بھی صورت میں اس کی شادی خراب ہو۔ یہاں پہ سندری بھی قید میں ہے اور بادشاہ بھی اس کے انتظار میں ہے کہ کب صبح ہوگی، کب اس کی شادی ہوگی۔ بادشاہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میری سندری کے ساتھ نکاح شادی کروا دیں۔
ورنہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ بھی اپنا انتظام کر لیجئے گا، کیونکہ تمام تر فساد کی جڑ تو صرف آپ ہی ہیں۔ جہاں دانت بالکل خاموش ہے، وہ خاموشی سے یہ چال چلتا ہے۔ راتوں رات غلام اور اس کی ماں کو گاڑی میں پیک کروا کر سامان اس کو بھجوا دیتا ہے، یعنی کہ بادشاہ کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے لوگ جو ہیں، بادشاہ کے لوگ جو ہیں، وہ غلام کو مارنے کے لیے بھاگ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ڈھونڈتا، یہاں تک کہ وہ اس کی پرانی حویلی، پرانے بنگلے میں بھی جاتے ہیں، غلام بھی وہاں نہیں ملتا۔ غلام بے شک بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں اب سندری کے بغیر کیسے جاتا۔ لیکن جیسے ہی دن چڑھتا ہے، غلام اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں آپ کے مخالف جا رہا ہوں، میں سندری کو واپس لینے جا رہا ہوں۔ اس کی ماں منع کرتی ہے، منع کرنے کے باوجود بھی غلام اپنا بیس بدل کر سندری کے پاس حویلی میں چوروں کی طرح، اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح آتا ہے اور اپنی دلہن کو چوروں کی طرح لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور سندری بھی اسی کے انتظار میں رہتی ہے کہ کب وہ کہاں سے کیسے آئے اور مجھے لے کر چلا جائے، چونکہ ان دونوں کے پاس کوئی بھی کالز وغیرہ، کوئی بھی رابطہ نمبر نہیں ہے، اس لیے دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور ادھر غلام کی والدہ دعاؤں پہ دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ خیر کرے، میرا بیٹا جلدی سے واپس گھر آئے۔ اور بادشاہ جو ہے وہ اپنی انا کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بھائی اس کے لیے کتنی قربانیاں دے چکا ہے، اور ابھی بھی وہ اپنی انا اور غرور اور تکبر میں دبا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے، جیسے والدین ہوں گے ویسا ہی بیٹا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غلام بادشاہ کو چکمہ دے کر سندری کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن رستے میں وہ پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھیے گا۔ وضاحت کے لیے اب آپ کی بھی رائے ہمیں چاہیے، اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ناظرین، ہماری پروڈکشنز کو قبول کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ۔